أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ العزیز آج ہم 29واں پارہ اور 30ویں پارے کا کچھ حصہ پڑھ لیں گے، اور جو اہم مضامین اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں انہیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ 29ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے سورۃ الملک سے، اور سورۃ الملک کے بڑے فضائل آئے ہیں، اور سورۃ الملک کو سورۃ الواقعہ بھی کہا جاتا ہے، منجیہ بھی کہا جاتا ہے۔ واقعہ اور منجیہ کے معنی ہیں بچانے والی۔ واقعہ کے معنی یہ واقعہ نہیں، وقیہ سے بچانا، ایک ہوتا ہے عین کے ساتھ، ایک ہوتا ہے یا کے ساتھ، وہ تو سورۃ الواقعہ 27ویں پارے میں ہے۔ تو سورۃ الملک کا ایک نام سورۃ الواقعہ یا کے ساتھ ہے، اور منجیہ کہ یہ بچانے والی ہے، اپنے پڑھنے والوں کو جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچاتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الواقعہ اور منجیہ بھی رکھا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہی المانعہ المنجیہ تنجیہ من عذاب القبر، یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کو قبر کے عذاب سے روکے رکھتی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورۃ الملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک سورت ایسی ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروا دے گی۔ تو
تو آپ अलैहिस्सलाम نے فرمایا قرآن کریم کی ایک صورت ایسی ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، یہ صورت قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ جہنم سے نکال کے اس کو چھوڑے گی۔ اگر خدا نخواستہ سورہ ملک کا پڑھنے والا جہنم میں چلا بھی گیا تو جہنم میں جانے کے بعد یہ اللہ سے بار بار جھگڑے گی، بار بار سفارش کرے گی، بار بار اللہ سے درخواست کرے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کی وجہ سے، اس کی التجا کی وجہ سے اس جہنمی کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما لیں گے۔ اور یہی حال عذاب قبر کا ہے۔ جو لوگ روزانہ سورۃ الملک کا اہتمام کرتے ہیں، سورۃ الملک پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورۃ الملک پڑھتے ہیں، تو روایات میں آتا ہے کہ جب ایسا شخص قبر میں رکھا جائے گا اور اگر وہ خدا نخواستہ گنہگار ہوا تو جہنم والے فرشتے آئیں گے، عذاب والے فرشتے آئیں گے اور وہ اس کو سزا دینا چاہیں گے۔ تو یہ سورۃ الملک یہ ایک بڑی خوبصورت شکل کے اندر سامنے آئے گی اور کہے گی یا اللہ یا تو اس بندے سے عذاب قبر کو ہٹا لے یا مجھے قرآن سے نکال دے۔ ظاہر ہے اللہ اس کو قرآن سے نہیں نکال سکتا، اللہ اس کی برکت سے سورہ ملک پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لیں گے۔ تو بڑا یہ فضیلتوں والی چیزیں ہیں جو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اور آپ अलैहिस्सलाम نے ہمیں بتائی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا اہتمام کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ کا معمول تھا، تمام بڑوں کا معمول تھا کہ عشاء کے بعد روزانہ وہ سورہ ملک کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ البتہ اس کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد سے۔ آپ کے پاس مغرب کے بعد وقت ہے، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد وقت ہے، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ اور وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس کو حفظ کر لیا ہے، یاد کر لیا ہے، اور یہ اگر اس کو آپ بار بار پڑھیں تو اللہ نے اس کو بڑا آسان بنایا ہے، یاد ہو جاتی ہے۔ تو جس کو زبانی یاد ہے وہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھ لے تو کیا ہی کہنے، لیکن اگر بیٹھ کے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، نہیں نکل پا رہا، تو انسان چلتے پھرتے پڑھ لے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو اس کی فضائل اور برکت عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال اس کو پڑھنے کا اہتمام کر لینا چاہیے، اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں، اور کم از کم بچوں کو تو یاد کروا ہی دیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے گرمی برداشت نہیں کرتے۔ ایک باپ اوپر والے پورشن میں جس کے بچے رہتے ہیں، وہ غریب بھی ہونا پوری کوشش کرتا ہے کہ میرے بچوں کو گرمیوں میں گرمی نہ لگے، میں کولر کا انتظام کروں، میں اے سی کا انتظام کروں۔ ہم اپنے بچوں کو دھوپ میں نہیں جانے دیتے، ہم اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ ایک باپ کئی دہاڑیاں لگاتا ہے، کئی طرح سے محنتیں کرتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے سایہ بن جائے، دھوپ نہ رہے۔ ہم خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اپنے بچوں کو چولہے سے بچانے کی کتنی فکر کرتے ہیں کہ چولہے میں آگ ہوتی ہے، آگ نقصان نہ پہنچائے، بچوں کو پکڑ کے رکھتے ہیں، روک کے رکھتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کی آگ ہے اور دنیا کی گرمی ہے، یہ بہت عارضی ہے، یہ بہت حقیر سی ہے۔ روایات میں آتا ہے اگر کسی شخص کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، اگر کسی شخص کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو مزے سے بستر لگا کر سو جائے 70 مرتبہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کیا گیا، تب جا کر وہ اس لائق بنی تھی کہ دنیا میں ٹھہر سکے، ورنہ دنیا میں ٹھہرتی نہیں تھی۔ 70 مرتبہ اس کو ٹھنڈا کیا گیا۔ اور ہماری آگ کو ایک مرتبہ ٹھنڈا کریں، اس کی تپش ختم ہو جاتی ہے۔ کوئلوں کو ایک دفعہ پانی لگا دیں، سارے کوئلوں کی تپش ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم دنیا کی آگ سے بچانے کی کتنی فکر کرتے ہیں، تو اصل فکر تو کرنی ہے اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی، تو کوشش کریں۔ اور یہ سورہ ملک جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے، سورہ ملک یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو یہ یاد کروا دیں، سورہ ملک کا تحفہ دیں،
کہ میرے بچوں کے لیے قبر میں ایسی چل جائیں، میرے بچوں کے لیے قبر میں اللہ جنت کی کھڑکیاں کھول دے، میرے بچوں کے لیے قبر میں، میری نسلوں کے لیے قبر میں کوئی گرمی کا سامان نہ رہے، کہ میں نے اس کو سورہ ملک کی یاد کروا دی ہے، اس کی برکت سے اللہ قبر کو ٹھنڈا کر دے گا، اس کی برکت سے اللہ قبر کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو سورہ ملک اپنے بچوں کو ضرور یاد کروائیں، تو بڑی فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے میں نے عرض کیا ہمیشہ سے ہمارے بڑوں کا معمول رہا ہے سورہ ملک کے پڑھنے کا۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہیں جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا، ان دونوں کو پیدا اللہ نے کیا، پیدا اللہ نے کیا، اور ان دونوں کو ماریں گے بھی اللہ۔ یہ کیفیات ہیں اس انسان کی زندگی میں، زندگی کی دوڑ اور رمق ہے، تو پیدا بھی اللہ کرنے والے ہیں زندگی اور موت کو، اور آخرت میں یہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ زندگی کو مار بھی دیں گے، موت کو مار بھی دیں گے، اور موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح جب کیا جائے گا تو کافر تمنا کریں گے کاش کہ ہم میں بھی اس کے ساتھ موت آ جاتی، کہ مر جانا آسان ہے، مر کے انسان کے دکھ اور تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، مر کے سارے دکھڑے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حشر کے میدان میں جب ظالم لوگ اور کافر لوگ دیکھیں گے کہ موت کو تو موت آ گئی ہے، اب ہمیں نجات نہیں ملنے والی ہے، اب ہمارے عذاب کو بڑھایا جائے گا، ہماری تکلیف کو بڑھایا جائے گا، ہماری سزاؤں کو بڑھایا جائے گا۔ دنیا میں ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے، انسان کو خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو دکھوں سے پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ ایک آدمی کو جب شروع میں تکلیف پہنچتی ہے تو بڑا روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن خدا نخواستہ وہ تکلیف زخم پرانا ہو جائے تو انسان کو اس کی عادت ہو جاتی ہے، وہ غم ہلکا لگنے لگتا ہے، تکلیف بیماری ہلکی لگنے لگتی ہے، کیوں؟ اس کو عادت ہو چکی ہے، عادت ہو چکی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ وہاں نہیں ہوگا، وہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو ہم تمہارا عذاب مزید بڑھائیں گے، تمہارے عذاب کے اندر مزید اضافہ کریں گے، اور عذاب کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جہنمی کا جسم بڑھا دیں گے، اس کی کھال وہ 40 ہاتھ موٹی کر دی جائے گی، کہ انسان کو جب تک کھال پر تکلیف پہنچتی ہے تو درد زیادہ محسوس ہوتا ہے، وہ تکلیف کو زیادہ محسوس کرتا ہے، اور جب سرنج یا زہر کھال سے نکل کر گوشت میں پہنچتا ہے تو تکلیف میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم والوں کو سزا دینے کے لیے ان کی کھال کو موٹا کر دیں گے، 40 ہاتھ موٹی کھال کو کر دیا جائے گا، اور جب وہ کھال جلے گی اور سڑے گی تو پھر بھی اس کو چین اور سکون نہیں لینے دیا جائے گا، بلکہ اللہ دوبارہ نئی کھال کو پیدا کر دیں گے، نئی کھال اللہ پیدا کر دے گا۔ اور جہنمی کا ایک دانت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر موٹا کر دیں گے، 7 میل لمبا پہاڑ ہے، ایک ایک دانت 7 میل لمبا کر دیا جائے گا، اور جہنمی جب چوکڑی مارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جو چوکڑی کی مقدار ہے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے درمیان کی مسافت کو کر دیں گے، یعنی 500 کلومیٹر اس کا موٹا جسم پھیلا دیا جائے گا۔ تو یہ عذاب بڑھاتا جائے گا، اور جنت والوں کے نعمت مزے بھی بڑھتے جائیں گے۔ انسان روزانہ گوشت کھائے تو 2-4 دن کے بعد سیر ہو جاتا، کہتے ہیں جی سبزی چاہیے، اور روزانہ اپنا من پسند پھل کھائے تو کچھ دنوں کے بعد چھوڑنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں اب میں سیر ہو گیا، اب مجھے یہ پھل نہیں کھانا ہے۔ روزانہ انسان نہیں برداشت، کسی چیز کا ذائقہ، کسی چیز کی لذت روز برداشت نہیں کر سکتا، کہ اس کا لذت کا لیول جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھائیں گے، بڑھائیں گے، بڑھائیں گے۔ ہر نوالے کا جو بعد میں ہوگا اس کا ذائقہ پہلے نوالے سے بڑا ہوگا۔ 1 کھرب سال کے بعد جو ذائقہ جنتی محسوس کرے گا اپنے چین سکون کا، کھانے پینے کا، وہ اس ذائقے سے جو 1 کھرب سال پہلے چکھا تھا وہ کھربہ کھرب بڑھ چکا ہوگا، وہاں کم نہیں ہوگا۔
دنیا میں انسان کسی چیز کو ایک حد تک سنوار سکتا ہے، ایک حد تک سنوار سکتا ہے۔ کیسے سنوارتا ہے کہ آپ اپنی دیوار کو کس حد تک سنواریں گے؟ پینٹ کر دیں گے، اس پہ اچھا اور پینٹ کر دیں گے، آپ پینلنگ کر دیں گے۔ پینلنگ پہ تو پینلنگ نہیں کریں گے نا، زیادہ کریں گے وہ بھدی لگنا شروع ہو جائے گی، بری لگنا شروع ہو جائے گی۔ انسان اپنے آپ کو کتنا سنوارتا ہے، مرد عورتیں اپنے آپ کو میک اپ کر کے کتنا سنوار سکتے، ایک حد تک میک اپ کیا جا سکتا ہے، زیادہ کریں گے تو برا لگنا شروع ہو جائے گا کہ اللہ نے حد رکھی۔ جبکہ اللہ نے جنت کا معاملہ ایسا نہیں کیا، وہاں جنت والوں کو جو نعمتیں، مزے اور چین سکون دیا جائے گا اس کی اللہ نے حد کوئی نہیں رکھی، وہاں اللہ نعمتیں بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، انسان کے مزے بڑھتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، لذتیں بڑھتے رہیں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں جنت الفردوس کو روزانہ 5 مرتبہ سنوارتے اور سجاتے ہیں۔ جنت والوں کے لیے رمضان میں جنت الفردوس کو روزانہ 5 مرتبہ سنوارا اور سجایا جاتا ہے، اور اس سجاوٹ کی وجہ سے وہ کمی نہیں آتی بلکہ سجاوٹ اور زیادہ بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ تو اللہ نے بڑے مزے جنتوں کے کروائے ہیں، اور خدا نخواستہ بڑی خوفناکیاں ہیں جہنم کی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ موت کو ذبح کر دیں گے، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے مزے اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی۔ اور میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات دیں گے، اپنی خوبیاں جنت والوں کو دیں گے۔ آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا، 130 فٹ انسان لمبا ہو جائے گا۔ جہنمی تو بہت بڑے بھدے جسم والے، اور جنتی کو اللہ تعالیٰ 130 فٹ کا قد عطا کریں گے۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 130 فٹ کا قد عطا کیا تھا۔ انسان گناہ کرتے 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 چھوٹا ہو گیا اور چھوٹا ہوتا جائے گا، جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب آتا جائے گا ایسے ایسے انسانوں کے قد چھوٹے ہوتے جائیں گے۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ نے چھوٹا کر دیا، لیکن جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اپنی اصلی صورت پر لے آئیں گے اور اس کی اصلی صورت بنا دیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ آخری زمانہ میں جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہی سب دنیا والوں کو مسلمان کر دے گا، امن بھر جائے گا، ایک انگور سارے گھرانے والوں کے لیے کافی ہوگا۔ گندم کا ایک دانہ ہی وہ انگور کے جتنا اللہ بڑا کر دیں گے، کھجور کے جتنا ایک ایک دانہ گندم کا ہوا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ایک انار کو اتنا بڑا کر دے گا کہ ایک انار کے چھلکا جو ہوگا اس چھلکے سے لوگ اپنا سائبان اور سایہ بنا لیں گے، اور ایک ایک انار ساری برادری کے لیے کافی ہو جائے گا کہ اس کا جوس پی کر ساری برادری کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو اللہ دوبارہ وہ نعمتیں، جنت کے مزے انسان کو دنیا میں دکھانا شروع کر دے گا، جنت کے مزے اللہ انسان کو چکھائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا وہ اللہ کی ذات ہیں، پیدا کیا تو ان کو مارے گا بھی، اور ہمیشہ ہمیشہ انسان کا انتظام اور بندوبست کرے گا۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کیوں پیدا کیا زندگی اور موت کو؟ ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اچھے کام کون کر کے آتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا، تم میں سے زیادہ کام کون کر کے آتا ہے۔ اللہ نے زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا کہ زیادہ نمازیں کون پڑھ کے آتا ہے، زیادہ روزے کون رکھ کے آتا ہے، زیادہ حج عمرے کون کر کے آتا ہے، زیادہ لمبی لمبی تسبیحات کون کر کے آتا ہے۔ اللہ نے کبھی بھی انسان سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے عمل میں اس کے حسن کا مطالبہ کیا، اچھا کون کر کے آیا، اچھا کون کر کے آیا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ یہ بڑی اہم بات، اس کو غور سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال میں زیادتی کا مطالبہ نہیں کیا کہ تم زیادہ اعمال کرو، زیادہ اعمال کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے اعمال کرو، کسی بھی عمل کو اس کے فرائض، سنن، مستحبات، آداب کے ساتھ کرو تو وہ تھوڑا بھی اللہ زیادہ بنا دیں گے۔ تو اللہ نے زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا، ہم سے اچھے کا مطالبہ کیا ہے، اچھے کا مطالبہ کیا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ انسان کے اعمال گنے نہیں جائیں گے، کہ اللہ اگر مطالبہ کرتے زیادہ کا تو گنے جاتے، بلکہ اعمال کو تولا جائے گا اور تول بڑھے گا اس عمل میں اچھا اور حسن کی وجہ سے۔ چھوٹا چھوٹا عمل، بسا اوقات یہ کلمہ روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا پلڈا جھک جائے گا، گناہ کر 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 کے اس کا گناہوں والا پلڈا بھاری ہو جائے گا اور اس کا نیکیوں والا پلڈا جھک جائے گا۔ اچانک کہیں سے اڑتا اڑتا ایک کاغذ آئے گا اور وہ کاغذ جو ہے وہ اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ وہ کاغذ نیکیوں والے پلڑے میں رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ گناہ والے پلڑے کو ایسے ہواؤں میں اڑائیں گے کہ سب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ تو ایک وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پہ کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ اللہ کی یہاں قیمت ہے اچھی عمل کی۔ تو اللہ نے ہم سے زیادتی کا مطالبہ نہیں کیا، عمل میں حسن کا مطالبہ کیا ہے۔ تھوڑا عمل کر لیں، اسی لیے میں کہتا ہوں رات کو ہم زیادہ نوافل نہ پڑھیں کہ 6 8 بندہ وہ سجدے پہ سجدہ، رکوع کر رہا ہو اور اٹھک بیٹھک میں لگو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے حسن کا مطالبہ کیا، اچھا کرو۔ 2 رکعت پڑھ لیں لیکن ایسی پڑھیں کہ ان میں جان پیدا ہو جائے، ایسی پڑھیں کہ توجہ کہیں اور نہ جائے، ایسی پڑھیں کہ لمبا قیام کریں، اس میں جو تلاوت کریں آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ جب رکوع میں جائیں تو یہ کیفیت ہو کہ میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ جب سجدے میں جاؤں تو مجھے یہ احساس ہو کہ میں نے اللہ کے پاؤں پہ سجدہ کر دیا، اب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گود میں چلا گیا۔ انسان یہ محسوس کر رہا ہو چیزیں، اس سے حسن پیدا ہوگا۔ تو اگر ایسی ہمیں ایک نماز بھی مل گئی نا، بس ہمیں نجات دلانے کے لیے کافی ہے۔ سجدہ کریں تو اس میں یہ کیفیت بنائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کر رہے ہیں مجھ سے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، یہ کیفیت۔ جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو جواب سننے کی کوشش کریں۔ آپ نے جب پڑھا الحمدللہ رب العالمین، انسان جب کہتا ہے یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندوں نے میری تعریف کی، اس جواب کو سننے کی کوشش کریں، اس پکار کا مزہ لینے کی کوشش کریں۔ اللہ کی قسم جب ایسی نماز پڑھیں گے نا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں ڈالتا ہے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ زندگی میں کیسے رنگ بھرتا ہے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے سکون پہنچاتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، یا اللہ رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں لیکن تو پھر بھی ہم پہ رحم کرتا ہے، پکڑتا کوئی نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے رحمان کا کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، اللہ روز ہمیں کھلاتا ہے، اللہ روز ہمیں سلاتا ہے، اللہ روز ہمیں آکسیجن مہیا کرتا ہے، اللہ روز ہمیں پلاتا ہے، اللہ روز ہماری سانسوں کو چلاتا ہے، اللہ روز ہمارے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت دیتا ہے، پاؤں میں چلنے کی طاقت دیتا ہے، دل میں دھڑکنے کی طاقت دیتا ہے، خیالات میں سوچنے کی طاقت دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا۔ تو یہ مزل ہے اس کا، الرحمن الرحیم کا یہ مطلب ہے۔ اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، یا اللہ تو قیامت کے دن کا شہنشاہ ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے جو چاہے مرضی کر دے۔ ہم 100 روپے کے مالک ہیں، میری مرضی ان 100 روپے کو میں خرچ کروں، تقسیم کر دوں، میری مرضی ان 100 روپے کو اچھی جگہ استعمال کروں، بری جگہ پہ استعمال کروں، میری مرضی یہ 100 روپے اپنی اولاد کو دوں یا کسی اور کو دوں۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے اس کی مرضی چلے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، قاضی نہیں ہوں۔
قاضی ہوتا ہے فیصلے کرنے والا، جج ہوتا ہے فیصلے کرنے والا، اور وہ فیصلوں کے کرنے میں قانون اور ضابطے کا پابند ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، قاضی اپنے قانون اور ضابطے سے ہٹ نہیں سکتا، جو لکھا ہوا ملے گا ویسے کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاکستان یا پوری دنیا کے جج ہیں، وہ اپنے فیصلوں کے کرنے میں رولز کے پابند ہوتے ہیں، وہ اپنے فیصلوں کے کرنے میں ایک نظم اور نظام کے پابند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کے کرنے میں کسی چیز کے پابند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، یعنی میری مرضی، کسی گنہگار کو چاہوں تو معاف کر دوں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مجھ سے مواخذہ کرنے والا نہیں ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں معاف کر دیا، کیوں چھوڑ دیا؟ یہ تو بے نمازی تھا، یہ تو بے روزگار تھا، بے روزے تھا، اس نے تو ساری زندگی تجھے ناراض کرنے والے کام کیے۔ کیا پتہ اللہ کو اس کی کوئی ادا پسند آ گئی ہو، اللہ نے معاف کر دیا ہو، تو اللہ کہہ رہے مجھ سے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ اور کیا پتہ ساری زندگی نماز عبادتوں کا کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، اللہ کہیں اچھا لوگوں کے لیے کرتا تھا، بڑا حاجی نمازی بننے کی کوشش کرتا تھا، بڑا دیندار بننے کی کوشش کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے دیندار کہیں، تجھے عزت کا نشہ تھا، تجھے شہرت اور اپنی تعریفوں کے سننے کا نشہ تھا، اس وجہ سے کرتا تھا، جا تجھے میں نے جہنم میں داخل کر دیا، کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا۔ تو اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی کسی کو گناہ گاری کے اندر دیکھ کر اس کے بارے میں برا خیال نہ کرے، کیا پتہ اللہ کے ہاں یہ جنتی ہو، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں۔ اور کوئی اپنی نیکیوں پر، اپنی عبادتوں پر گھمنڈ نہ کریں کہ کوئی پتہ نہیں اللہ کے ہاں یہ مردود ہو جائیں اور اللہ جہنم میں ڈال دیں، کہ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے کیا بس اب رزلٹ بھی آ گیا۔ اللہ فیصلہ کریں گے، اللہ فیصلہ کریں گے، تو اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ نے کہا مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا شہنشاہ ہوں، میں قیامت کے دن کا بادشاہ ہوں، فیصلے میرے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہوں مرضی جنت میں، ہاں کفر کے، کافر کے لیے تو یقینی فیصلہ ہے کہ جہنم میں جائے گا۔ مسلمان کے بارے میں آپ کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی نے ساری زندگی گناہ کیے، ساری زندگی گناہ کیے، اور اللہ کے ہاں اس کے کوئی ادا پسند تھے، اللہ جنت کا فیصلہ کر لیں، تو ہم نہیں کہہ سکتے یہ جہنم میں جب مر گیا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اس کے کام برے تھے، اس کے اعمال برے تھے، اللہ نے پتہ نہیں کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ اور جس نے ساری زندگی نیک کام کیے تو ہم امید رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا، ساری زندگی نیک کام کیے، انشاءاللہ کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں جائے گا، کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے۔ ورنہ اصل حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے۔ کہ آپ کو نہیں پتہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو دو واقعے سنایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایک نیکوکار عورت جس کے اعمال بظاہر جنت میں لے کے جانے والے تھے، نیک تھی، بڑی اچھی تھی، لیکن ایک بلی کو بے وجہ قید کر کے مار دیا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کر لیا۔ ہم سب کی نظروں میں، اس کے خاندان والوں کی نظروں میں وہ نیک ہوگی، لیکن اس نے ایسا جرم کیا کہ اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر لیا۔ اور وہ بدکار فاحشہ عورت جو سب لوگوں کی نظروں میں بری تھی، لوگوں کی نظروں میں جہنم میں تھی، لیکن ایک کتے کو اپنے جوتے کو کنویں میں ڈال کے اس کو بھر کر پیاسے کتے کو پانی پلایا، ایک حرام مخلوق کو، وہ حلال بھی نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اوہو یہ کتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، یہ خلق خدا ہے، تو مجھے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس خیال سے اس کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں پر پردہ ڈال کے، سارے گناہوں کو پیچھے کر کے جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اللہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اللہ کا کوئی اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہ کریں، اور کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو۔ کسی کو اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ مایوسی تو کفر ہے، یہ شیطان لا کے ڈیرے ڈلوا دیتا ہے، شیطان لا کے۔ اللہ تعالیٰ تو وحش بن حرب جیسے کو مایوس نہیں کر رہا۔ وحش بن حرب وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا۔
حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے، بے دردی کے ساتھ شہید کرنے والے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حمزہ کی شہادت پر اتنا روئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے تسلیاں دے رہے ہیں کہ حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی، یہ تو اللہ کے شیروں میں سے شیر، یہاں پریشان نہ ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنا روئے ہیں کہ 70 مرتبہ اپنے چچا کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، 2-4 مرتبہ سے 5-7 مرتبہ سے تسلی نہیں ہو رہی اور دل نہیں بھر رہا، 70 مرتبہ اپنے چچا کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ اور اس کو بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو معاف کر دیا۔ اللہ کا رحم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کے لیے بھی آیتیں اتار، اللہ نے آیتیں اتاری کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے بعد جو توبہ کر لے، اعمال صالحہ شروع کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیتیں دے کر وحشی کے پاس بھیجیں کہ وحشی اسلام قبول کر لو، اللہ کہہ رہا ہے توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، اعمال صالحہ شروع کر دو، اللہ معاف کر دے گا۔ وحشی کہنے لگا کہ ایمان تو لے آؤں گا لیکن اعمال صالحہ مجھ سے نہیں ہوتے، اور اللہ پتہ نہیں میری توبہ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، میں اسلام لے کر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اور آیتیں اتار دی کہ تم اعمال تو کرو، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شروع تو کرو۔ اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے مرضی معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے مرضی معاف کر دیں گے۔ تو وحشی کہنے لگے کہ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو چاہوں گا کروں گا، جس کو چاہوں گا نہیں کروں گا، پتہ نہیں اللہ میرے بارے میں نہ چاہیں۔ تو اللہ نے تیسری آیت اتار دی، کیا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے گناہوں والے نامہ اعمال کو سیاہ کر لیا، اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، انہیں بھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں بھی اللہ نے تسلی دے دی، تو اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی گناہ کو بھی یا گنہگار کو بھی حقیر نہ سمجھیں، پتہ نہیں اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہو اور اللہ اس کو کیسے نوازنا چاہ رہا ہو۔ تو اس چیز کو زندگی میں اپنا حصہ بنا لیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر مسلمان فی الحال مجھ سے اچھا ہے، کہ پتہ نہیں وہ کیا عبادت کرتا ہو، کیا کام کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو، اور میں بظاہر دینداری میں لگا ہوں، اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوں۔ ہر مسلمان فی الحال مجھ سے اچھا ہے، اور ہر کافر فی المآل نتیجے کے اعتبار سے مجھ سے اچھا ہو سکتا ہے، کہ کوئی پتہ نہیں مرتے وقت میں مرتد کافر ہو جاؤں اور اللہ کافر کو مسلمان کر کے جنت میں داخل کر دے، کوئی پتہ نہیں انجام کا۔ بس ہم نے تو اعمال کرتے رہنا ہے۔ کل آپ کو بتایا تھا نا، عبداللہ بن عمرو بن عاص، اللہ کے نبی ایک بوڑھے صحابی کے بارے میں جو نہ تہجد پڑھتے تھے نہ مشہور تھے، 3 دن ان کے بارے میں فرمایا کہ جنتی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص جو صحابہ میں سب سے بڑے عبادت گزار تھے، جو سارا دن روزہ رکھتے، ساری رات تہجد پڑھتے، سارا دن روزہ رکھتے، ساری رات تہجد پڑھتے، اور سارے دن اور رات میں ایک قرآن رات میں مکمل کرتے، ایک دن میں مکمل کیا کرتے تھے، جو سب کی نظروں میں سب سے بڑے عابد جنتی ہیں۔ تو ان کو اللہ کے نبی نے جنتی نہیں کہا، ایک بوڑھے صحابی کو جن کی کوئی نیکی لوگوں کے سامنے نہیں جنتی کہہ رہے ہیں۔ تو جب 3 دن انہوں نے ان کی جاسوسی کی تو کوئی عمل بھی نہیں دیکھا، تو ان سے پوچھا کہ چچا کیا کرتے ہو جو اللہ کے نبی جنتی ہونے کی خوشخبری دے رہے ہیں؟ کہنے لگے بھتیجے ایک کام روزانہ کرتا ہوں،
وہ کیا کام ہے؟ کہا بھتیجے روزانہ سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، میرا دل بالکل پاک صاف ہے شیشے کی طرح، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ اور بغض نہیں ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے۔ تو یہ اچھلے اور کہنے لگے ہاذا ہوا، ہاں یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے بڑا مشکل۔ اب بظاہر چھوٹا کام ہے، چھوٹا کام ہے، لیکن یہ دل کی بیماری روگ سے بچے ہوئے تھے، ہے نا۔ تو کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، اس کو حقیر سمجھ کے چھوڑ نہ دیں، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہ شروع کر دیں کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، نہیں، نیکی کو حقیر نہ سمجھ۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی تعداد نہیں دیکھے گا، نیکیوں کا حسن دیکھے گا۔ ان صحابی کے اندر کوئی نیکیوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، لیکن ان کی نیکی کا حسن باقی سب کی نیکیوں سے شاید بڑا ہوا تھا کہ ان کا دل کینہ بغض نفاق سے پاک تھا۔ تو یہ نیکی کا حسن ہوتا ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد ان ساری باتوں سے یہ کہ نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑے نہ، اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرے نہ۔ آپ نے بشر بن حافی کا نام سنا ہوگا، بشر بن حافی۔ بشر بن حافی یہ برے آدمی تھے، شراب کباب میں رہا کرتے تھے، برے آدمی تھے، اچھے نہیں تھے۔ تو ایک دن جا رہے تھے، 2 درہم ان کے پاس تھے، 2 درہم سے شراب خریدنا تھی کہ راستے میں کاغذ کا ٹکڑا پڑا نظر آیا، پتہ نہیں جی میں کیا آیا، اس کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد اس کو جھاڑ کر، اس کو جھاڑا تو لکھا ہوا تھا اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں دل میں کیا آیا، تو ان پیسوں کی بجائے شراب کی خوشبو خریدی اور کاغذ پر ساری خوشبو مل کے اونچی جگہ پر کاغذ کو رکھ دیا، اور اس دن شراب کوئی نہیں پی۔ رات کو سوئے ہیں تو خواب میں آ کر کہہ رہا تھا یا بشر بن حافی رفعت اسمنا من السماء وطیبته لأطیبن اسمک فی الدنیا والآخرہ، اے بشر بن حافی آپ نے ہمارے نام کو زمین سے اٹھا کے اونچی جگہ پہ رکھا ہے، ہم ساری دنیا میں آپ کے نام کا ڈنکا بجوائیں گے، ساری دنیا میں آپ کا نام بلند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، اور پھر کیا بنے؟ بشر بن حافی، کئی ولیوں کے امام بن گئے۔ تو نیکی ان کے ہاں وہ چھوٹی تھی بظاہر، لیکن اللہ نے بہت بڑا کر کے بنا دیا۔ تو نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کریں۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایکم احسن عملا، میں دیکھتا ہوں کہ اچھے اعمال کون کر کے آیا ہے، اچھے کام کون کر کے آیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم اس کی طرف آئیں، اعمال میں خوبی پیدا کریں، کثرت کو چھوڑ دیں۔ بہت سارے لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ جب علم کی باتیں ہو رہی ہیں وہ تسبیحات کرتے رہتے ہیں اپنی نیکیاں بڑھانے میں، حالانکہ اللہ کی قسم علم کی بات اور علم کے تذکرے اللہ کے یہاں اتنا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ ایک آدمی وہ علم کی باتیں سکھا رہا ہے، اور ایک آدمی شب قدر میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے ذکر و عبادت کر رہا ہے، تو جو گاؤں دیہات کی جھونپڑی میں علم سیکھنے سکھانے میں لگا ہے، وہ بیت اللہ کے اندر شب قدر میں عبادت کرنے والوں سے بڑی عبادت کر رہا ہے، جو علم سیکھنے سکھانے۔ تو ہمیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، علم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ تسبیحات میں لگے ہوتا ہے کہ ہماری تسبیحات زیادہ بڑھ جائیں، ہماری سبحان اللہ زیادہ ہو جائے، ہماری استغفر اللہ زیادہ ہو جائے۔ یہ نہیں ہے، اعمال میں حسن پیدا کریں، دیکھیں، سوچیں اور جانیں کہ کس موقع پر اللہ کے نبی نے کیا عمل کر کے دکھایا، بس وہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو بہرحال یہ بڑھائیں نیکیاں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں، جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا بادشاہ ہوں، میں جج نہیں ہوں جو تمہارے فیصلوں کا اور نظام اور ضابطوں کا محتاج ہوں، میں بادشاہ ہوں جس کو چاہے مرضی پکڑ لوں، جس کو چاہے مرضی معاف کر دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مجھ سے مواخذہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کر کسی کے بارے میں فیصلہ کیا کریں کہ یہ تو جہنمی اور یہ جنتی ہے،
اللہ کا کوئی پتہ نہیں ہے، کس وقت چاہے جو چاہے مرضی کر دے۔ اللہ سے بس امید رکھا کریں۔ دو چیزوں کا نام ایمان ہے، الایمان بین الرجاء والخوف، امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر اللہ ساری کائنات کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا تو اللہ سے مجھے امید بھی اتنی ہے کہ جنت میں جانے والا میں ہوں گا، اور خوف کتنا ہے اگر اللہ یہ فیصلہ کر دے کہ سارے جنت میں جائیں گے اور ایک جہنم میں جائے گا تو مجھے اللہ کا اتنا خوف ہے کہ کہیں جہنم میں جانے والا وہ میں ہی نہ ہوں۔ تو یہ کیفیت رکھنی ہے، امید بھی رکھیں، خوف بھی رکھیں۔ ان دو کیفیتوں کے درمیان کا نام ایمان ہے، دو کیفیت کے درمیان کا نام ایمان ہے۔ تو بہرحال اس پہ کافی بات ہوگی۔ تو انسان جب کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جب آگے کہتے ہیں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کہہ رہا ہوتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے اور میرے درمیان راز کی بات ہے، میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے گا میں عطا کروں گا۔ تو اگر نماز ہی ہم سیکھ کر پڑھ لیں تو یقین کریں مزہ آ جائے۔ 2 رکعتیں اچھی پڑھ لیا کریں تو 100 رکعتوں پر بھاری ہوتی ہیں، سمجھ بوجھ کے 2 رکعتیں پڑھی جائیں۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ احسن عملہ، اکثر عملہ نہیں، زیادہ عمل نہیں چاہیے، اچھا عمل چاہیے، عمل میں خوبی، حسن، اخلاص چاہیے۔ تو یہ پیدا کریں، یہ ہمارے اندر کمی ہے۔ ہم زیادہ کے چکر میں، زیادہ کی لالچ میں لگے رہتے ہیں، اچھا کرنے کے چکر اور لالچ میں نہیں پڑتے۔ لالچ کریں اچھا کرنے اور اچھا تھوڑا اس میں خوبصورت کرنے کے۔ تو بہرحال سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا۔ آگے چل کر سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ قلم کی اہمیت اور عزت بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے کام ہوئے ہیں وہ قلم کی وجہ سے ہوئے ہیں، آج بھی جتنے کام ہیں وہ قلم کی وجہ سے وجود میں آ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں جو کمپیوٹر ہے یہ بھی قلم کی ایک نئی شکل ہے۔ تو ان کے ذریعے جو خیر کے کام کرے گا اللہ خیر لکھیں گے، برے کام کرے گا برائی لکھی جائے گے۔ تو اللہ قسمیں کھا رہے ہیں، نون والقلم، قلم کے اللہ قسمیں کھا رہا ہے کہ قلم اللہ کے ہاں بڑی مقام و مرتبہ رکھنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنانے سے پہلے، تقدیریں لکھنے سے پہلے قلم کو بنایا، اسی قلم نے انسان کی تقدیروں کو لکھا ہے۔ تو قلم کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ بہرحال یہ ایک بات یہاں پہ اہم تھی۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ یہ سورہ قلم کے اندر ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ اللہ کہہ رہے اے ایمان والو، ہم تمہیں بھی آزمائیں گے جیسے ہم نے اس باغ والے کو آزمایا تھا، تمہیں بھی آزمائیں گے۔ اللہ نے اس کو کیسے آزمایا؟ یہ ایک نیک بندے کا باغ تھا، اور اس کا عمل یہ تھا کہ جب اپنی فصلیں کاٹتا تھا تو جو درخت اور بیل بوٹے درانتی کی زد میں نہیں آتے تھے ان کو چھوڑ دیتا تھا۔ کن کے لیے؟ فقیروں مسکینوں کے لیے، کہ چلیں یہ لوگ آ کر توڑ کر اپنا گزارا کر لیں گے۔ اور جب وہ اپنی کھیتی کو گاہتا تھا اور جب دانوں کے اوپر ہل چلاتا تھا جانور یا اپنے پاؤں کے ذریعے، تو جو دانے بھوسے میں رہ جاتے تھے ان کو چھوڑ دیتا تھا۔ کن کے لیے؟ فقیروں مسکینوں کے لیے، کہ چلیں وہ یہ نکال کر تلاش کر کے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر لیں گے۔ اسی طرح جب اپنے باغ سے درختوں سے پھلوں کو توڑتا تھا تو جو پھل نیچے گر جاتے تھے ان کو اٹھاتا کوئی نہیں تھا، چھوڑ دیتا تھا۔ کن کے لیے؟ فقیروں مسکینوں کے لیے۔ چلو اللہ نے مجھے بہت دے دیا، یہ جو گرے پڑے ہیں ان کو فقیر مسکین اٹھا کے کھا لیں گے، اپنا بندوبست کریں گے۔ اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اولاد میں حرص اور لالچ بڑھتی جاتی ہے، حرص اور لالچ بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اولاد نے مشورہ کیا کہ ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں اور ہماری اولادیں بڑھ گئی ہیں، تو یہ جو ہمارے ابا نے ایک روایت جاری کی تھی کہ درختوں پر گرے پھلے پل چھوڑ دیتے تھے، اٹھاتے نہیں تھے، اور فصلوں میں جو درانتی کی زد میں فصلیں نہیں آتی تو ان کو چھوڑ دیتے تھے، غریبوں کے لیے کاٹتے نہیں تھے، ہمیں وہ ساری کی ساری کاٹنی چاہیے اور کوئی پھل درختوں کو نیچے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب اس کے لیے کیا کیا؟ وہ صبح سویرے جانے لگے اور پھل کاٹ لیتے،
درختوں سے بھی توڑ لیتے، نیچے والے بھی اٹھا لیتے، درانتی کی زد میں جو آتے ان کو بھی کاٹ لیتے، بعد میں الگ سے بھی کاٹ لیتے۔ بیچارے جب فقیر مسکین آتے تو وہ پریشان ہوتے کہ اوہو ہماری تو روزی روٹی لگی ہوئی تھی، یہ اس بابا جی کی نسل نے کیا کر دیا۔ ان کے دل سے یقیناً نکلی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اذا اقسموا لیصرمنها مصبحین، انہوں نے آپس میں قسمیں کھا لی، بھائیوں نے، اولادوں نے، کہ ہم اب کوئی فصل اور پھل درختوں پر نہیں چھوڑیں گے، سارا لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فطاف علیہا طائف من ربک، ان پر ایسی ہوا چلائی، آندھی چلائی جس نے ساری فصلوں کو تہس نہس کر دیا، سارے پھلوں کو اڑا کے دور گرا دیا۔ فتنادوا مصبحین، جب یہ صبح آئے ہیں، وغدوا علی حرد قادرین، صبح جب آئے ہیں یہ اپنے کھیت کھلیان میں دیکھا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، کہنے لگے یہ ہمارے کھیت نہیں ہے، یہ ہمارے باغ نہیں، یہ غلط جگہ پر آ گئے ہیں، چلو اور جگہ تلاش، یہ ہم تو بھول کر آ گئے۔ جب سارا گھوم پھر کے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہمارے باغ اور کھیت تو یہی ہیں، لیکن یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں جو درمیانہ بھائی تھا کہنے لگا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو ہمارے ابا نے ایک روایت اچھی جاری کی ہے اور غریبوں کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی دیتا ہے، میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا زیادہ لالچ نہ کرو، زیادہ بخل نہ کرو، ان چیزوں کو غریبوں کے لیے رہنے دو، اللہ انہی کی برکت سے ہمیں دیتے ہیں، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اب چکھو مزہ۔ وہ اردو میں، پنجابی میں، اب لے لو سواد، اب چکھو مزہ، اللہ یہ کہہ رہا ہے، وہ بھائی یہ کہہ رہا تھا ان کو، اب چکھو مزہ اپنی حرکتوں کا، تم نے کیا کیا۔ تو قالوا سبحان، پھر یہ توبہ کرنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم نے جو گناہ کیا، تیرے بندوں کی لگی روزی کو ختم کر دیا، ہم نے بخل اور لالچ کیا، چیزوں کو جمع کرنے سے برکت نہیں آتی، تیرے نام پہ لگانے سے برکت آتی ہے، چیزیں زیادہ ہو کر بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور اگر تجھے راضی کر کے کام کیا جائے تو تھوڑی ہوں بھی تو اللہ برکت ڈال دیتا ہے، تھوڑی ہو بھی تو اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ سے برکت مانگنی چاہیے، کثرت نہیں مانگنی چاہیے۔ برکت ہو، اولاد تھوڑی ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اللہ معاف فرمائے، برکت نہ ہو، زیادہ ہو، ساری وہ سر درد بنے گی، صدمہ جاریہ بنے گی۔ برکت ہو، پیسہ تھوڑا ہو، سکون والا، اطمینان والا بنے گا، زیادہ ہو اور برکت نہ ہو، اسی پیسے پر مار لوگ ایک دوسرے کو مار جاتے ہیں اور مرنا مرانا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے برکت مانگنی چاہیے، کثرت نہیں مانگنی چاہیے، برکت مانگنی چاہیے۔ ہاں اللہ کثرت دے، اس میں برکت ڈال دے، لیکن برکت کا سوال ضرور کیا کرے۔ تو یہ مجھے خود ایک آدمی نے بتایا اپنا واقعہ کہ ہمارے جو ابا جی تھے وہ فصل لگاتے تھے، 60 ہزار من گندم ہو جاتی تھی، اور یہ تھوڑی چھوڑ دیتے تھے۔ اب لوگ دور دور سے آ کر وہ تھوڑی اٹھا کے لے جاتے تھے، لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے چونکہ اسکولوں میں پڑھا ہوا تھا، اور اسکول میں تو کیا پڑھایا جاتا ہے کہ سارا جمع کر لو، کسی کے لیے کچھ نہ چھوڑو۔ ہم نے اسکول والے فارمولے پر عمل کیا اور سب سمیٹ کے گوداموں میں لے گئے، تو جو ہمارے ابا کے زمانے میں فصل 60 ہزار من ہوتی تھی، ہماری اس زیادہ جمع کرنے کی وجہ سے تھوڑے سالوں پر 30 ہزار من پر آ گئی۔ آدھی فصل کو اللہ نے گھٹا دیا، آدھی فصل کو اللہ نے گھٹا دیا۔ تو یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں بہرحال۔ تو یہ جو ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لالچ اور حرص نہ کیا کرو، جس کی روزی لگی اس کے لگے رہنے دیا کرو، لگے رہنے دیا کرو۔ تو بہرحال سورہ قلم میں اللہ نے یہ ہمیں بڑی اہم ایک چیز سکھائی اور سمجھا دی ہے، اس کا ہم خیال کر لیں۔ آگے چل کر یہ جو آیت ہے وَأَن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ نظر بد کے حوالے سے جو آیت ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کے اندر ایک مشہور آدمی تھا جس کی نظر بڑی مشہور تھی، یہ اونٹوں جانوروں کو نظر لگا دیتا تو فوراً گر کے مر جایا کرتے تھے۔ لوگ اس کو ہائر کرتے تھے، کرائے پہ لے کے جاتے کہ فلانے کو مال کو اور سامان کو نظر لگانی ہے، اور یہ نظر لگاتا تھا، کھڑا جانور گر کے زمین پہ تڑپ کے مر جایا کرتا تھا۔
تو کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور عداوت تو تھی، اور ہر طرح سے آپ کو قتل کی کوشش کرتے تھے۔ تو ان کو یہ سوجھی کہ اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگوا دی جائے اور اس کو بلا لیا جائے، اور اس نے نظر لگانے کی پوری کوشش کی۔ وہ آیا اور اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی نگاہوں نظروں سے گرانے کی اور مارنے کی پوری کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی اور یہ آیتیں اتار دی۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اگر یہ اپنی نگاہوں سے آپ کو نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو نہیں کر سکے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ تعالیٰ نے نظر کی حفاظت کے لیے اتاری ہیں، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس شخص کو نظر بد لگ جائے کسی انسان کی تو اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائیں تو اللہ اثر ختم فرما دیتے ہیں۔ اور نظر بد کا لگنا برحق ہے، پہلے بھی میں نے اس پہ بات کی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، اور یہ انسان کو قبر تک اور جانور کو ہڈیہ تک پہنچا دیتی ہے۔ تو نظر بد کے بچنے کا نظر حسن ہمیں پیدا کرنی چاہیے۔ اس کے لیے کیا پڑھا جاتا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب بھی آپ کسی کو دیکھیں، کوئی اچھی چیز، اچھا کام، کوئی اچھا کسی بھی کو بھی دیکھیں تو وہاں کیا کہہ دے گا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا۔ کوئی آپ کو کہہ رہا ہو کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ نے بہت اچھا پڑھا، آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا، آپ نے بہت اچھی خدمت کی، کوئی بھی اچھا کام، تو آپ فوراً کہہ دیا کریں ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ انشاءاللہ اگر وہ نظر لگانے والا بری نظر سے کہہ رہا ہے تو یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ اس کی نظر بد سے محفوظ فرمائیں گے۔ اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے نظر بد سے بچنے کے لیے۔ آگے جی سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنی قوم والوں کو تعلیمات دی تھی ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم والوں کو سمجھانے کے لیے جاتے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے جاتے، تو قوم والے اتنا مارتے تھے کہ کمبل میں لپیٹ کر ایک گھر میں ڈال دیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ نوح اب مر گیا ہے، نوح سے جان چھوٹ گئی۔ مگر اگلے روز حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام پھر ہوش میں آتے تو پھر لوگوں کو طرف جاتے اور اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیتے۔ قوم والے ان کا گلا بھی گھونٹ دیتے تھے، یہ پھر بھی ہوش ہو جاتے۔ قوم والے سمجھتے کہ مر گئے ہیں، مگر یہ پھر ہوش میں آ کے قوم کو اللہ کی طرف بلاتے اور یہ دعا کرتے ربی اغفر لی قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، ان کو پتہ کوئی نہیں ہے، معاف فرما۔ تو اسی امید پر کہ ان کی نسلیں ایمان لے کر آئیں گی، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام انہیں پھر امید دلاتے، توبہ طائب کرتے رہتے۔ 3 نسلیں گزر گئیں اسی امید پر کہ اب ایمان لے کر آئیں گے۔ جب تیسری نسل آئی تو حضرت نوح کی عمر چونکہ 1350 سال ہو گئی، اب ان کو لگنے لگا کہ یہ ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں۔ اب حضرت نوح نے بددعا کی ہے، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ روئے زمین پر کسی ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ۔ اور جب تک ان کو سمجھاتے رہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کتنی سخت محنت کی ہے۔ 950 سال نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ کی ہے، اور 950 سال کی محنت کا نتیجہ صرف 82 لوگ اسلام قبول کیا ہے۔ تو ہمارے ذمہ محنت کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اگر ہم بھی 20 سال کہیں پہ لگائیں نا تو سینکڑوں لوگوں کو تو ہم بھی مسلمان کر لیں گے، اور یہ نوح ہے اللہ کے نبی، 950 سال کی محنت سے 82 لوگ مسلمان ہوئے، عجیب۔ تو نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ذمہ محنت کرنا ہے، کام کرنا ہے، نتیجہ ہمیشہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ کسی کو تھوڑا دے زیادہ دے۔ تو ہم خیر کی طرف بلاتے رہیں لوگوں کو، اپنی اولادوں کو، بچوں کو، نسلوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، وہ ہدایت پر آئیں نہ آئیں، ہدایت اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے، ہمارے ذمہ محنت کرنا ہے۔ تو
تو اس امید پر خیر کی طرف بلانا لوگوں کو نہ چھوڑ دیں کہ میں 20 سال ہو گئے اس کو سمجھاتے ہوئے نہیں سمجھ رہا، کوئی بات نہیں، ہمارے ذمے سمجھانا ہے، ہم اپنے حصے کا کام کریں، اللہ اپنا حصے کا کام کرے گا۔ ہمارے ذمہ دعوت دینا ہے، خیر کی طرف بلانا ہے، اس کے دل میں ایمان بھرنا، ہدایت بھرنا نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، ہم اپنے حصے کا کام کریں، اللہ کا کام اللہ پر چھوڑ دیں۔ تو حضرت نوح نے اتنی دعوت دی، تبلیغ کی، اللہ اکبر، اور نتیجہ 0 کے برابر، 950 سال میں 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر انہوں نے بدعا کر دی، تو اپنی قوم والوں سے کہا کرتے تھے یہ عجیب کلمات، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے توبہ استغفار کر لو، توبہ طائب ہو جاؤ، استغفار کرو، اللہ کیا کرے گا؟ 5 انعام دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے استغفار پہ 5 انعام رکھے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندو، کثرت سے استغفار تم کر لو، تمہارے سارے کام میں بنا دوں گا، میں بنا دوں گا۔ وہ 5 نعمتیں میں آپ کو بتاتا ہوں بھی۔ تو استغفار کی کثرت والوں کے لیے یہ انعام ہے۔ تو استغفار کی کثرت 2 چیزوں کا نام ہے، ایک تو انسان اپنے دل میں گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور زبان سے اس کے اوپر یہ الفاظ ہوں، استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب انسان یہ پڑھ رہا ہو تو دل میں اپنے گناہوں کا خیال آ رہا ہو کہ میرے یہ گناہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو جو اس طرح سے استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 انعام ہیں۔ یہ ہمارے لیے اللہ کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم استغفار کر لو، آسمان سے بارشیں برسانا میرا کام ہے، میں وقت پر بارشیں برساؤں گا، اور جب تمہیں ضرورت نہیں ہوگی تو بارشیں نہیں برساؤں گا۔ اور کیا کروں گا؟ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار تم کر لو، مال دینا میرا کام ہے، رزق بڑھانا میرا کام ہے۔ تم کمانے میں امانت داری سے کام لو، دیانت داری سے کام لو، اور توبہ طائب ہو کر اپنا رزق کماؤ، تو تمہارا رزق بڑھانا میرا کام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کون سا رزق دوں گا؟ وَيُمْدِدُكُمْ، وہ رزق، وہ مال جو تمہارے کام آئے گا، وہ مال دوں گا جو عدالتوں میں نہیں لگے گا، وہ مال دوں گا جو بیماریوں میں نہیں لگے گا، وہ مال دوں گا جو کچہریوں میں نہیں لگے گا، وہ مال دوں گا جو تھانوں میں نہیں لگے گا، وہ مال دوں گا جسے تم کھا سکو گے، تمہاری اولاد کی تربیت کھانے پینے پہ لگے گا۔ اللہ وہ مال دیں گے استغفار کے نتیجے پہ۔ اور کیا دوں گا؟ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ کہہ رہے میں تمہیں استغفار تم کر لو، بیٹے دینا میرا کام ہے، بیٹے دینا میرا کام ہے۔ استغفار کی برکت سے اللہ بیٹے دیتا، اللہ کا وعدہ، وظیفہ اللہ بتا رہے ہیں۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بنات نہیں کا، اللہ کہہ رہے استغفار تم کر لو، تمہیں بیٹے دینا میرا کام ہے۔ کیسے بیٹے؟ جو تمہارے لیے درد سر بنے، نافرمان ہو، اللہ کہہ رہے نہیں، استغفار تم کرو، میں وہ بیٹے دوں گا جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، وہ بیٹے دوں گا جو تمہارے کام آئیں گے، وہ بیٹے دوں گا جو تمہارے بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنیں گے، وہ بیٹے دوں گا جو تمہاری جوانی میں تمہارا سر فخر سے بلند کروائیں گے، وہ بیٹے دوں گا جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، وہ بیٹے دوں گا۔ تو استغفار کے نتیجے میں اللہ نے اس اولاد کا وعدہ کیا ہے جو کام آنے والی بنے، جو صدقہ جاریہ بنے، صدمہ جاریہ نہ بنے۔ 2 قسم کی اولادیں ہوتی ہیں، میں کہا کرتا ہوں، ایک اولاد وہ صدقہ جاریہ بنتی ہے، ایک اولاد وہ جو صدمہ جاریہ بنتی ہے۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کی اولاد و نسلوں کو صدقہ جاریہ بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ تو اللہ استغفار، میرے ایک دوست ہیں، ان کے ہاتھ میں اکثر تسبیح رہا کرتی ہے، زبان پہ ذکر رہا کرتا ہے، تو ان کے 5 بیٹے ہی بیٹے ہیں اور بڑے اچھے ماشاءاللہ۔ میں نے کہا یار کیا کرتے ہو جو اللہ نے بیٹے ہی بیٹے دیے؟ کہنے لگا استغفار کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ استغفار تم کر لو، بیٹے دینا میرا کام ہے۔ بیٹے چاہیے، استغفار کی کثرت بڑھا دیں۔ اور استغفار میں نے کہا 2 چیزوں کا نام ہے،
گناہوں کے چھوڑنے کا اور زبان سے ان کلمات استغفر اللہ کہنے کا۔ استغفار کوئی یہ تسبیح نہیں ہے کہ یا قوالی کی طرح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بندہ گناہ چھوڑے نا اور زبان پہ جناب اس نے رٹ لگا لیو، پھر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں اجر مل جائے گا لیکن برکتیں نہیں ملیں گی، برکتیں نہیں ملیں گی۔ تو دو کام کرنے پڑیں گے، گناہوں کو چھوڑ کر اس تسبیحات کا اہتمام کر لیں۔ اللہ دیکھیں کام کیسے بناتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ استغفار تم کر لو، یہ دینا میرا۔ اور کیا ہے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہیں باغات دے گا، تمہیں کھیتیاں دے گا، تمہیں پھل کھلائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ استغفار تم کر لو، نہریں جاری کرنا اور تمہیں کھیت کھلیان دینا اور پھل کھلانا میرا کام ہے۔ تو بہرحال یہ استغفار کی فضیلت اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں ذکر فرما رہے ہیں کہ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ آگے چل کر سورۃ الجن ہے۔ سورۃ الجن میں بہت سارے واقعات روایات میں ہیں کہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام عکاظ کے بازار کی طرف جا رہے تھے، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آپ نے وحی کا اعلان کر دیا، نبوت کا اعلان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو آسمانوں پر جانے سے منع کر دیا۔ تو جنات اور شیاطین آپس میں مشورے کرنے کہ کیا ہوا، کوئی تو حادثہ اور واقعہ پیش آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمانوں پر چڑھنے سے روک دیا ہے، تو کچھ تو ہوا ہے۔ تو جنات نے اپنے بندوں کو بھیجا، جاؤ تحقیق کر کے آؤ، زمین پر پھرو، پتہ تو چلے کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ تو جنات کا ایک وفد وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا رہے تھے، تو جنات کا وفد یہاں پر آیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ تلاوت کر رہے تھے، تو جنات نے پھر جا کر کہا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجب کلام سنا ہے اور نبی آخر الزمان ظاہر ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمانوں پر چڑھنے پر پابندی لگا دی، اب ہم سب کو ان کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہیے۔ تو اس کے بعد وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئیں۔ یہاں ایک لمبا واقعہ ہے جو طائف کے موقع پر پیش آیا تھا، وہ اگر سناؤں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، وہ سنانے سے وہ آپ پڑھ لیجئے گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب بنو ثقیف کی طرف گئے ہیں اور 3 شریف آدمیوں کو شریف سمجھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی طرف بلایا ہے، لیکن یہ اسلام لانے کے بجائے ان لوگوں نے میرے نبی کا مذاق اڑایا، میرے نبی کو طعنے دیے کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی نبی بنانے کے لیے ملا ہی نہیں تھا، اچھا اگر تم نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، اچھا تم ہی اللہ کو ملے تھے، اللہ کو کوئی اور نظر نہیں آیا نبی بنانے کے لیے۔ اور ان بدبختوں نے کیا کیا، ان بدبختوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے اپنے شریر لڑکوں کو لگایا، یہ 6 میل تک میرے نبی کو دوڑاتے رہے، راستے میں میرے نبی کے پاؤں مبارک وہ اور جوتے مبارک اپنے ہی خون سے بھر گئے ہیں۔ آسمان والوں نے یہ منظر دیکھ کر وہ رونا دھونا شروع کیا، اور اللہ نے فرشتوں کو دوڑایا ہے، اور فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑوں والا فرشتہ ہے، آپ حکم کریں یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان بستی والوں کو ختم کر دے، یہ ہواؤں والا ہے، آپ حکم کریں تو یہ ان کو اڑا دے، چیخ مار کے کہیں ان کو چیخ مار کے ہلاک کیا جائے۔ میرے نبی پہ قربان جائیں، کیا فرمایا؟ 6 میل تکلیف برداشت کی، پتھر برداشت کیے، تانے برداشت کیے، جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، اتنا لہو لہان ہوا کہ راستے میں ایک باغ میں پناہ لی، تو آپ کے جو دشمن تھے ان کے بیٹے عتبہ شیبہ کا باغ تھا، انہیں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حالت کو دیکھ کر ترس آیا، اور اپنے غلام کو انگور دے کے بھیجا کہ لڑائی جھگڑے کو چھوڑ کے اب تمہاری حالت اچھی نہیں ہے، یہ انگور کھا کے تو گزارا کرو۔
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کیا شکوہ کیا اللہ تعالیٰ سے؟ دعا کر رہے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقیلۃ حیلتی وهو وهبانی علی الناس وانت ارحم الراحمین۔ یا اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کے ضعف اور کمی کی اور اپنی تدبیر کی ناکامی کی۔ یا اللہ مجھ سے تدبیر نہ بن سکی، میں انہیں اسلام کی طرف نہیں لا سکا اور لوگوں کی نظروں میں اپنی خفت و بے توقیری کی، اور آپ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور آپ کمزوروں کی پرورش فرمانے والے ہیں، آپ ہی میرے رب ہیں، آپ مجھے کس کے سپرد کرتے ہیں؟ کیا آپ غیر آدمی کے جو مجھ پر حملہ کرے، یا کسی دشمن کے جس کو آپ نے میرے معاملہ کا مالک بنا دیا کہ جو چاہے مرضی کرے؟ اے میرے ربا، اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں تو مجھے ان سب چیزوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں آپ سے عافیت طلب کرتا ہوں، میں آپ کی ذات مبارک کے نور کی پناہ لیتا ہوں جس سے تمام اندھیروں میں روشنی ہو جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت کے سب کام درست ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے کہ مجھ پر اپنا غضب نازل فرمائیں، ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم آپ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، آپ کو منانے میں لگے رہیں جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں، اور ہم تو کسی برائی سے بچ نہیں سکتے نہ کسی بھلائی کو کر سکتے ہیں جب تک آپ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ اور یہ دکھڑا سنایا تو ربیعہ کے جو دو بیٹے تھے عتبہ شیبہ، انہیں بھی ترس آ گیا نبی کی حالت دیکھ کر، لیکن قربان جائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا اللہم ھذا قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اللہ ان میں وہ لوگ پیدا کرے گا جو مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے، یہ تو نہیں لے کر آ رہے، ان کی نسلوں میں سے ضرور ایمان لے کر آئیں گے۔ اور پھر کون ایمان لایا؟ ان کی نسلوں میں حجاج بن یوسف آیا، اور کون آیا؟ محمد بن قاسم الثقفی آیا جو بر صغیر میں اسلام کا پیغام لے کر آیا۔ آج میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس دعا کا نتیجہ ہیں جو میرے نبی نے طائف والوں میں ان کے لیے بد دعا نہیں کی تھی۔ اگر وہ لوگ ہلاک ہو جاتے، نہ ہی ان میں حجاج پیدا ہوتا، نہ ہی محمد بن قاسم پیدا ہوتا، اور شاہد نہ ہی آج بر صغیر میں اسلام ہوتا۔ میرے نبی کی دعا کی برکت تھی، میرے نبی کی دعا کہ اللہ کے نبی نے لاج رکھی کہ ان کی قوم میں وہ لوگ پیدا ہوں گے جو میرے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ انہی محمد بن قاسم کی قوم میں سے یہاں لوگ پیدا ہوئے، مسلمان ہوئے، اور وہی اسلام لانے کا سبب بنا۔ تو میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کی وادیوں میں ہمارے لیے کی تھی، طائف کی وادیوں میں ہمارے لیے کی۔ تو وہاں پر جنات نے، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ قرآن پڑھ رہے تھے اور جنات کا وفد آیا ہے اور انہوں نے قرآن سنا ہے اور جا کر کہہ رہے ہیں اپنی قوم والوں سے انا سمینا قرآن عجبا، عجیب کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، فآمنا بہ، بس ہم تو نبی آخر الزمان پر ایمان لے کر آئے ہیں، ولن نشرک بربنا احدا، آج کے بعد کفر نہیں کریں گے، آج کے بعد شرک نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم نے کفر اور شرک کو چھوڑ دیا، سچے پکے مسلمان بن گئے، سچے پکے مسلمان بن گئے۔ تو بہرحال یہ چلتے رہے۔ پھر انہی جنات میں سے بہت سارے لوگ جو یہاں تک آتے رہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے جنات کو بڑی لمبی لمبی عمریں عطا کی ہیں۔ شاہ ولی اللہ سب جانتے ہیں ہندوستان میں اسلام کا پیغام، احادیث قرآن پہنچانے والے، پڑھانے والے، ان کا خاندان اللہ نے عجیب خاندان بنایا جس میں شاہ اسماعیل شہید، شاہ عبد الغنی شہید، شاہ اسماعیل اور شاہ عبد العزیز جیسے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں، شاہ عبد الحق جیسے، جنہوں نے سارے بر صغیر میں اللہ کا پیغام، نبی کا فرمان پہنچایا ہے۔ تو یہ جو ان کے بھائی تھے شاہ اہل اللہ، شاہ اہل اللہ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک سانپ کو مار دیا۔ اب جنات آئے اور ان کو پکڑ کے لے گئے، اور پکڑ کے لے کے جانے کے بعد ان کا دربار لگا، جنات کا جج اور قاضی بھی آ گیا، اور جنات کے جج اور قاضی نے فیصلہ سنایا کہ وہ جو سانپ تھا ہمارا بچہ تھا، وہ کھیلنے آیا تھا، آپ نے ہمارے بچے کو مار دیا۔ شاہ اہل اللہ عالم تھے، عالم ہوتے ہیں
عالم عالم ہوتے ہیں۔ شاہ اہل اللہ نے فرمایا دیکھو بھائی یہ جب سانپ بن کر آیا تو ہمیں تو یہ سانپ ہی لگا اور ہم نے تو اس کو سانپ سمجھ کے مار دیا، اگر مجھے پتہ ہوتا یہ جنات کا بچہ ہے، آپ کا بچہ، تو میں کبھی نہ مارتا۔ اور حضرت عائشہ نے بھی ایسے کیا تھا کہ ایک سانپ کے بچے کو مار دیا، وہ تھا جن۔ تو جب حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ یہ جن ہے تو حضرت عائشہ نے اس کا فدیہ بھی ادا کیا، اس کے بدلے میں غلام آزاد کیے، قتل بہا بھی دیا۔ تو میں نے بھی امی عائشہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سانپ کو سانپ سمجھ کے مارا ہے، تو یہ میرے گھر میں نہ آتا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے جب تمہیں سانپ نظر آئے تو اس کو مار دیا کرو، تو میں نے تو نبی کے فرمان کی وجہ سے مارا ہے۔ اب جو جن جج تھا، جج، تو وہ یہ سن کر حیران ہوا، تو اس مجمع میں ایک بہت بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے تھے، بہت بزرگ جن، انہوں نے اپنی پلکوں کو اونچا کیا اور کہنے لگے کہ ہاں میں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ سن رکھی ہے کہ جب کوئی موذی جانور تمہارے گھروں میں آ جائے تو اس کو مار دیا کرو۔ جب رسول اللہ نے یہ حدیث سنائی تھی میں اس وقت اس مجلس میں موجود تھا، اور یہ واقعہ ہے رسول اللہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 1100 سال کے بعد تھا۔ شاہ ولی اللہ شاہ اللہ بھی 300 سال پہلے کی بزرگ ہستی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو بڑی بڑی لمبی عمریں عطا کی ہوئی ہیں، 700 800 1000 1100 سال، 1200 سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا ہے۔ میرے پاس خود ایک حدیث مبارکہ کی جو سند ہے وہ 3 واسطوں سے اللہ کے نبی تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمیں ایک سندھ کے بہت بزرگ نے، ان کے پاس ساری سند جنات کی ہے کہ انہوں نے جنوں سے پڑھا، انہوں نے جنوں سے پڑھا، پھر جنوں سے پڑھا، اور اس جن نے رسول اللہ سے پڑھا۔ تو الحمدللہ میرے پاس وہ سند بھی حدیث کی موجود ہے جو انسانوں کی نہیں، جنات کی ہے، اور 7 واسطوں سے اللہ کے نبی تک پہنچتی ہیں۔ ویسے جو ہمارا شجرہ ہے پڑھائی کا، وہ کئی واسطوں سے اللہ کے نبی تک پہنچتا ہے، اس میں 17 واسطے آ جاتے ہیں، 18 واسطے آ جاتے ہیں۔ میں نے پڑھا شیخ سلیم اللہ خان سے، انہوں نے پڑھا شیخ الہند، ان سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پڑھا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پڑھا حضرت نانوتوی سے۔ تو اس طرح سے یہ جو واسطے چلتے امام بخاری، اور پھر امام بخاری سے یہ حضرت عبداللہ بن عمر، اور پھر سارے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اس میں 17 واسطے آ جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ جنات کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں تو الحمدللہ پھر ہم نے گھوم پھر کے وہ جو جنات کے پڑھے ہوئے لوگ تھے ان سے بھی یہ سند حاصل کی اور احادیث کی کتاب پڑھی، تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تک ہمارے واسطے کم ہو جائے۔ تو الحمدللہ ایک الگ سے لائن ہے بہرحال۔ تو یہ سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اور تھوڑا جنات کا ذکر کر رہے ہیں۔ جنات کی تو بے شمار باتیں اگر ہم کریں گے تو بات بڑھ جائے گی۔ تو آگے چل کر سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حد رکھی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ، عبادت میں بھی حد ہے، گناہ تو گناہ، عبادت میں بھی اللہ نے حد بندی کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری رات جاگنا شروع کر دیا عبادت، تو اللہ نے سورۃ اتار دی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ساری رات نہ جاگیں، کچھ رات کا حصہ گھر والوں کو دیں، کچھ حصہ عبادت کریں، کچھ حصہ آرام کریں۔ تو کسی چیز میں حد سے تجاوز اللہ کے نبی نے، اللہ نے پسند نہیں کیا۔ میرے نبی نے صدقہ خیرات میں کھلا ہاتھ کیا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ نے آیتیں اتار دیں، وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، سارا خرچ نہ کریں۔ میرے نبی نے دعوت و تبلیغ میں آگے بڑھنا شروع کر دیا، اللہ نے آیتیں اتار دیں۔ اللہ آیتیں اتار کے کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے ہیں۔ اتنا نہ تڑپیں، اتنا نہ پریشان ہو، اتنا نہ تڑپیں۔
اللہ نے یہاں بھی بریک لگوا دی۔ ایک موقع ایسا ہے کہ اللہ نے جہاں پہ حد بندی نہیں کی ہے وہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا۔ میرے نبی نے اچھے اخلاق اپنانا شروع کیے، لوگوں کو معاف کرنا شروع کیا، رحم کرنا شروع کیا، درگزر سے کام لینا شروع کیا، لوگوں کو نوازنا شروع کیا، جانی دشمنوں کی جان کو معاف کرنا شروع کیا، اپنے قاتلوں کو معاف کرنا شروع کیا، اپنی بچیوں کو طلاق دینے والوں کو معاف کرنا شروع کیا، آپ سے چھیننے والوں کو عطا کرنا شروع کیا۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، شاباش، آپ اپنی اخلاق کے اندر اور آگے بڑھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ تو یہ واحد چیز ہے اچھے اخلاق جس کی حد بندی نہیں ہے، باقی ہر چیز کی حد بندی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں یہاں یہ بتایا۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ یہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، اللہ کو اپنا کارساز بنا لو، اللہ پر توکل کرو۔ توکل کیا مطلب ہے؟ توکل کا مطلب ہوتا ہے اسباب اختیار کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا کہ اب اللہ کام بنائے گا، یہ ہوتا ہے توکل۔ ہم توکل سمجھتے ہیں کہ سبب اختیار نہ کریں اللہ کر دے گا، اللہ نے کوئی نہیں کرنا، سبب اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں بغیر سبب کے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کبھی بھی بغیر سبب کے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ، اب آپ کو ایک بات، چلے پہلے حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی آئے اور آ کر اپنا اونٹ مسجد نبوی کے پاس کھلا چھوڑ دیا، اور وہ یہ سمجھتے لگے کہ چونکہ میں مسجد میں جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرے اونٹ کی حفاظت کریں گے، میں اللہ کا کام کر رہا ہوں اللہ میری اونٹ کی حفاظت کریں گے۔ یہ سوچ ان کی غلط۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عاقلھا ثم توکل علی اللہ، اونٹ کو رسی سے کھونٹے کے ساتھ باندھ دو اور اللہ سے کہو یا اللہ میں بس اس کو باندھ سکتا تھا، باقی اس کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے۔ سبب اختیار کرنا، سبب اختیار کر کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، یہ ہوتا ہے توکل۔ سبب اختیار کیے بغیر اللہ پر بھروسہ کرنا یہ تو حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ ایک آدمی دکان نہ بنائے یا دکان پہ بیٹھے نہ اور کہ اللہ بندے بھیجے گا، اللہ کہا کہ اللہ نے کوئی نہیں بھیجنے، دکان پر بیٹھنا ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بغیر کشتی کے بھی اللہ ہوا پہ اڑا کے لے جا سکتا تھا، کئی سال کشتی بنانے میں لگے ہیں، سبب اختیار کے کہ پانی کے اوپر کشتیاں چلتی ہیں، پانی پر کشتیاں چلتی ہیں۔ اللہ سبب بتا رہے ہیں، سبب بتا رہے ہیں کہ سبب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت جبریل براق کو لے کر آئے ہیں تو بیت المقدس کے ساتھ براق کو کھونٹا گاڑ کے ٹھونک کے حضرت جبریل براق کو باندھ رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ سواری تو آسمان کی ہے لیکن جب زمین پر آئی ہے تو یہاں سبب اختیار کرنا پڑے گا، بغیر سبب کے آگے نہیں چلے گی، بھاگ سکتی ہے، ہمیں بتانے کے لیے کہ دنیا دارالاسباب ہے۔ یہاں ہر اچھی بری چیز کے لیے سبب اختیار کرنا پڑے گا، اچھا بننے کے لیے بھی سبب۔ دعاؤں سے کوئی اچھا نہیں بنتا، اللہ کی قسم ساری زندگی اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اچھا بننے کی ماحول نہ دیں، اللہ دعائیں کوئی نہیں سنے گا۔ سبب اختیار کرنا پڑتا ہے، ان کو نیکی کا ماحول دیں، نیکی کی جگہوں پر چھوڑ کر آئیں۔ انسان گناہ سے بچنے کی لاکھ دعائیں کریں لیکن جب تک سبب اختیار نہیں کرے گا گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ گناہ سے کیسے بچے گا؟ گناہ والا ماحول چھوڑ دے۔ ایک آدمی کو شراب کی لت پڑ چکی ہے تو اس کا سبب کیا ہے کہ اپنے شرابی دوستوں کو چھوڑ دے، ان جگہ کو چھوڑ دے جہاں شراب بکتی بکائی جاتی ہے، تب جا کے عادت چھوٹے گی ورنہ چھوٹ نہیں سکتی۔ وہ جس آدمی نے 99 قتل کیے تھے اور جب ایک عابد کے پاس گیا تو اس نے کہا توبہ کوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں توبہ کی کوئی شکل نہیں ہے۔ تو اس نے کہا چلو آج سینچری پوری کرتے ہیں، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب پھر دوبارہ دل میں خیال آیا تو جا کر وہ کہنے لگا کہ پھر توبہ کرتے ہیں، تو ایک عالم کے پاس گیا۔ عالم نے کہا کہ اللہ توبہ قبول کرنے والے، تم 100 کیا، 1000 قتل کر کے توبہ کرنے تو اللہ معاف کر دیتا۔ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کیا کرنا پڑے گا توبہ کے لیے؟ کہ توبہ کی شرط ہے اپنے کیے پہ نادم شرمندہ ہو اور گناہ والی جگہ کو چھوڑ دو کہ جب تک تم یہاں پہ رہو گے تمہاری دشمن سامنے نظر آئے گا، تم قتل پہ قتل کرو گے، گناہ والی جگہ کو چھوڑ دو۔
اس نے گناہ والی جگہ کو چھوڑ دیا اور چل کے ایک اور علاقے میں ہجرت کے لیے چل پڑا، راستے میں موت آ گئی، فرشتے آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی جنت والے بھی۔ جہنم والے کہنے لگے کہ 100 بندوں کا قاتل ہے، جہنم میں لے کے جائیں گے۔ جنت والے کہنے لگے توبہ کر لیے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ نے فرشتوں کی تیسری جماعت بھیجی، انہوں نے کہا ایسا کرو، اس کی زمین کی پیمائش کرتے ہیں کہ یہ گناہ والی جگہ کے زیادہ قریب ہے یا جس جگہ ہجرت کر کے توبہ کے لیے جا رہا تھا وہاں کے زیادہ قریب ہے۔ روایات میں آتا ہے گناہ والی جگہ کے زیادہ قریب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹ دیا اور اس کی زمین جو توبہ کر کے جہاں جا رہا تھا وہاں کے قریب کر دیا، اور جنت والے فرشتے جنت میں لے کے چلے گئے۔ سبب اختیار کرنا ضروری ہے، نیک بننے کے لیے بھی، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی۔ بسا اوقات ہم کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ چھوٹ نہیں پاتا۔ کیوں چھوٹ نہیں پاتا؟ ہم اس گناہ کی جگہ کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے، گناہ کے موقع کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے، جس وجہ سے وہ گناہ نہیں چھوٹ پاتا۔ ضروری ہے کہ گناہ والا موقع جگہ چھوڑ دیں، تب جا کے اس گناہ سے جان چھوٹے گی۔ اچھا، صحت کے لیے بھی سبب اختیار ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ ایک بندہ بیمار ہو نا، وہ ہمارے گھر مہمان بن کر آ جائے، اب ہم نے بڑی چاہت سے بریانی بنائی ہے، تربوز ٹھنڈا کیا، اس بیچارے کا گلا خراب ہے، ہم اس کو تربوز کھلا کے چھوڑیں گے، وہ کھٹی بریانی کھلا کے چھوڑیں گے، وہ کہہ بھی رہا ہے میرا گلا خراب ہے، بخار ہے، ہم کہیں گے نہیں کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ ہم کہیں گے کوئی بوتل پی لو، اب اللہ نے کوئی نہیں خیر کرنی، اب جو کچھ کرنا بریانی نے کرنا ہے، اب جو کچھ کرے گی وہ ٹھنڈی بوتل کرے گی، اب اللہ نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ بے وقوفی ہے، اس کا پی لینا بھی بے وقوفی ہے۔ اب توکل یہ تھا کہ اس سے پرہیز کرے۔ حضرت علی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک جگہ گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ حضرت علی بھی بیمار تھے، انہوں نے بھی کھجوریں توڑ کے کھانا شروع کر دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا علی ابھی تم بیماری سے اٹھے ہو، تمہارا معدہ کمزور ہے، کھجوریں نہ کھاؤ۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا ہمارا توکل حضرت علی سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ کیا کھجوریں حضرت علی کو اللہ کے حکم کے بغیر نقصان پہنچا سکتی تھی؟ لیکن ہمیں بتانے کے لیے کہ معدہ کمزور ہو تو ٹھوس غذا نہیں کھایا کرتے، نقصان ہو جاتا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ کوئی نہیں بوتل پی لو، آپ مہمان بن کر آئیں، اللہ خیر کرے۔ اللہ نے کوئی نہیں خیر کرنی، یہ ہماری منہوں کی باتیں ہم نے بنا لی ہیں، اللہ خیر کرے۔ اب جو کچھ کرے گی وہ بوتل کرے گی یا کھٹی بریانی کرے گی؟ تو اللہ خیر کے چکر میں ہم کئی لوگوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو توکل کو سمجھیں، توکل کسے کہتے ہیں؟ سبب اختیار کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا کہ اب اللہ انشاءاللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے گا، میں نے محنت پوری کر لی، اب اللہ اولاد میں برکت دے گا، میں نے تربیت کی پوری کوشش کر لی، میں نے اعمال کی پوری کوشش کر لی، سبب اختیار کر لیا، اب اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ ہوتا ہے توکل، سبب اختیار کریں تو بغیر سبب کے نہ رہیں۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ آگے چل کر پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامت، سورہ دہر میں انسان کو جھنجھوڑا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے میرے بندے، آج تو بڑا بن گیا، آفیسر بن گیا، بڑا بن گیا، آ کر میری ناشکری کرتا ہے؟ دیکھ تو صحیح ہم نے تجھے کیسے پیدا کیا، ایک گندے قطرے سے تجھے پیدا کیا ہے، کپڑوں پر لگ جائے کپڑے ناپاک، بدن سے نکلے جسم ناپاک، اور جگہ پر لگ جائے جگہ ناپاک، جہاں پر لگ جائے وہ کپڑے جگہ ناپاک، اتنے گندگی سے تجھے میں نے پیدا کیا ہے، آج تو میرے سامنے اکڑتا ہے، آج تو مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، آج تو مجھے تکبرانہ پن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اچھا کر لے جو کرنا ہے، لوٹ کر تو میرے پاس ہی آئے گا نا، پھر تجھے بتاؤں گا، پھر تجھے دکھاؤں گا تیرے اعمال، تیرے کرتوت، اور اگر برے ہوئے تو جہنم کے ایندھن بنا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں جھنجھوڑ رہے ہیں انسان کو، اس کا ماضی یاد دلا رہے ہیں، تو اپنا ماضی کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ جن کو مال دے انہیں بھی اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے، اللہ جنہیں عزت دے انہیں بھی اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے، اللہ جنہیں شہرت دے انہیں بھی اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور ہم کرتے کیا ہیں؟ اللہ تھوڑا مال، تھوڑی عزت، تھوڑا بڑا گھر دے دے تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے،
کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، ذرا سی ہوا سے پھول جاتے ہیں۔ غباروں میں ہوا بھرے نا اتنا موٹا ہو جاتا ہے۔ کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، ذرا سی ہوا سے پھول جاتے ہیں، کمینے جب عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ تو یہ کمینہ پن ہے کہ اللہ جب ہاتھ پکڑ لے تو اپنا ماضی بھول جاتے ہیں، اپنے دوستوں کو، یاروں کو، برادری والوں کو، قوم قبیلے والوں کو، اپنے غریب بھائیوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ کمینے لوگوں کی پہچان ہے۔ اچھے اور خاندانی لوگ ایسی حرکتیں نہیں کیا کرتے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماضی کو نہ بھولو، یاد رکھو میں نے تمہیں کیسا بنایا تھا اور تم اب کیسے ہو۔ تو ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ سورہ دہر میں اللہ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں۔ پھر آگے چل کے سورہ مرسلات ہے۔ سورہ مرسلات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کافی ساری چیزیں فرشتوں کے بارے میں بتایا۔ پھر سورہ نبا ہے 30ویں پارے میں۔ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ کچھ جنت کے مناظر، جہنم کے مناظر ذکر کر رہے ہیں اور انسان کی تمنا ذکر کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ وہ سب چیزوں کو مٹی کر دے گا، جانوروں کا بھی حساب لے گا، پرندوں چرندوں کا بھی حساب لے گا، ان کو کہے گا اللہ مٹی ہو جا۔ ایک بکری بغیر سینگ والی اللہ کے دربار میں آ کے شکایت کرے گی، یا اللہ اس سینگ والی بکری نے دنیا میں مجھے سینگ مار مار کے زخمی کیا تھا، انصاف دلا۔ اللہ بے سینگ بکری کو سینگ دے گا، وہ سینگ والی بکری کو سینگیں مارے گی، زخمی کرے گی جتنا دنیا میں کیا تھا۔ پھر اللہ دونوں کو کہے گا کونا ترابا، مٹی بن جاؤ۔ تو اس وقت مجرمین اور ظالم تمنا کریں گے ان کے تو بڑے مزے ہیں، مٹی بن گئے، کاش کہ ہم بھی مٹی بن جاتے، جہنم میں نہ جاتے۔ لیکن ان کو کہا جائے گا تم مٹی نہیں بنو گے، تمہیں جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے۔ آگے چل کر سورہ نازعات ہے۔ سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں فرشتوں کا کہ فرشتے روح کیسے نکالتے ہیں۔ والنازعات غرقا، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے روئی وہ بال کو مکھن میں ڈال کے نکال لیا جائے۔ اور برے لوگوں کی روح کیسے نکلتی ہے؟ یہ ایسے نکلتی ہے جیسے کانٹے دار جھاڑی کو کاٹن میں روئی میں ڈال دیا جائے اور پھر اس کو نکالا جائے تو اس کے ریشے باہر آئیں گے، ایسے بری روح کو نکالا جاتا ہے۔ وہ اندر گھستی ہے، فرشتے نکالتے ہیں۔ لیکن اس میں یاد رکھیں یہ مرتے وقت کی جو تکلیف ہے نا، یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہوتی۔ وہ تو اللہ کے نبی کو بھی ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مرتے وقت جو زیادہ تڑپتا ہے یہ گنہگار ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اس کی جسمانی طاقت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہم بھی یہ سمجھا کرتے تھے کہ مرتے وقت جس کو زیادہ تکلیف ہو وہ برا ہے، لیکن جب ہم نے اللہ کے نبی کی حالت دیکھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی موت کی سختی تھی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے تو اندازے غلط تھے۔ تو اس کا تعلق تو طاقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کل میرے پاس کسی کا فون آیا کہ ہماری میت رات کو سوئی، صبح وہ فوت ہو چکی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آنکھیں نہیں بند ہو رہی۔ تو میں نے کہا بند نہیں ہوں گی۔ تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اللہ نے کوئی عذاب نہ دے دیا ہو۔ تو میں نے ان کو سمجھایا یہ عذاب والی بات نہیں ہے، بلکہ آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ انسان جب مر رہا ہو تو مرنے والے کی آنکھیں فوراً بند کر دینی چاہیے، ورنہ جو عضو جیسا رہ جاتا ہے اللہ اس کو ویسے ہی رکھتے ہیں کہ اس سے روح نکل جاتی ہے۔ آنکھیں تو بند ہوں گی جب ان میں زندگی ہوگی، اب جب زندگی نکل گئی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اب وہ اچھے فرشتوں کو دیکھ کے بھی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں اندازے نہیں لگانے چاہیے کہ یہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ تو یہاں اللہ یہ ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب یہ اللہ چیخ ماری جائے گی، حشر کا میدان قائم ہوگا تو ہر کوئی دوسرے سے بھاگے گا، مائیں بیٹیوں سے، بیٹے ماؤں سے، اور بیویاں خاوندوں سے، خاوند بیویوں سے، دوست دوستوں سے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی دوسرے سے بھاگے گا۔ آگے چل کر سورہ تکویر ہے، سورہ انفطار ہے۔ اللہ سورہ انفطار میں بڑی خوبصورت آیت بتا رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ چلیں انشاءاللہ اس کا جو تھوڑا موٹا رہ گیا وہ کل کریں گے، کل آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں گا میں۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.